السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا ایک انتہائی اہم واقعہ بیان کرنا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ مشہور ترین تابعی ہیں۔ ان کے عشق رسول کی داستان بڑی عجیب ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا دل عشق رسول سے لبریز تھا، حالانکہ انہیں ظاہری دیدار نصیب نہ ہوا تھا۔ ان کی سادگی، خدمت والدہ اور خالص نیت نے انہیں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کر دیا اور انہیں سردار التابعین کہا جاتا ہے۔ ان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں ظاہری ملاقات معاون بنتی ہے، وہیں اخلاص نیت اور دلی تڑپ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر ہر عاشق رسول کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر واقعہ یوں ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق یمن کے قبیلے مراد سے تھا۔ بزرگ ترین تابعین میں شامل ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی ظاہری طور پر نہیں دیکھا، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ ان کا شمار انتہائی بلند درجے کے عاشقان رسول میں ہوتا ہے۔ ان کی والدہ ضعیف اور بیمار تھیں اور ان کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کی خبر ملی تو والدہ سے اجازت مانگی، مدینہ جا کر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوں۔ والدہ نے کہا، جا سکتے ہو لیکن زیادہ دیر نہ لگانا۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچے، مگر اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے، کسی مہم کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ والدہ کی اجازت محدود تھی، اس لیے وہ انتظار کیے بغیر واپس یمن چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان مقدس سے ان کا ذکر کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہے، اگر تم میں سے کوئی اس سے ملاقات کرے تو اس سے دعا کی درخواست کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی وصیت کی کہ اگر کبھی اویس کرنے سے ملاقات ہو، ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی تلاش میں رہتے تھے۔ ہر حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلوں سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے۔ ایک سال ملاقات ہو ہی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے دعا کی درخواست کی، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تھا۔ کیسا عجیب واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ میں ایمان کے ساتھ موجود تھا، لیکن والدہ کی خدمت کی مصروفیت کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکا۔ دل میں ایسی تڑپ تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت بلند رتبے تک پہنچا دیا۔ کاش ہمارے دل میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہر حال پر غالب ہو جائے، ہر ضرورت سے بالا تر بن جائے، اور ہمیں اسی کی فکر رہے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزار دیں، اور اللہ رب العزت کو راضی کر کے آخرت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔